اسٹوریز فرام دا قرآن سیریز میں آج ہم پڑھیں گے اسٹوری آف اصحاب کہف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف، دا پیپل آف کیو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غار اور کتبے والے اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ یہ رومن امپائر کا قصہ ہے، جب کہ یہ قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی اور بادشاہ کو بھی خدا مانتی تھی۔ رومن امپائر کا قصہ ہے یہ، جب یہ کرسچینٹی نہیں آئی تھی اور بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اور جو بادشاہ تھا اس کو بھی خدا مانا جاتا تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، جب دھیرے دھیرے کرسچینٹی پھیل رہی تھی۔ اس زمانے کا یہی دین اسلام تھا۔ جو بھی اللہ پر ایمان لاتا اسے سخت آزمائش سے گزرنا پڑتا، کیونکہ یا تو لوگ یہودی تھے یا بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یعنی کوئی بھی کرسچینٹی میں داخل ہوتا تو اسے بہت سخت آزمائش سے گزرنا پڑتا تھا۔ ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ابھی کرسچینٹی تھی، اور کرسچینٹی دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ جو رومن امپائر تھا اس کا جو بادشاہ تھا اس کا نام دقیانوس تھا۔ اس زمانے میں بادشاہ جس دین پر ہوتا تھا پوری قوم کو بھی اسی دین پر، اسی کے طور طریقے پر چلنا ہوتا تھا، ورنہ بادشاہ مروا دیتا تھا۔ اولڈ رومن امپائر ہے یہ۔ انہی لوگوں میں کچھ ینگ لڑکے بھی تھے جنہیں بادشاہ کا دین غلط لگتا تھا۔ یعنی انہیں لگتا تھا کہ یہ جو بادشاہ کا دین ہے اور یہ جو بت پرستش ہے یہ غلط ہے۔ یعنی یہ کرسچینٹی کی طرف جا رہے تھے، یہ کرسچینٹی انہوں نے قبول کر لیا تھا، اللہ پر ایمان لے آئے تھے یہ۔ اور آپ دیکھیں پورے قرآن مجید میں صرف یہی قصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ینگ لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ کچھ ینگ لڑکے تھے، اور یہ جو ہے سورہ کہف کا پہلا قصہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سورہ کہف اگر ہم پڑھیں گے تو ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہاں پر کچھ ینگ لڑکوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، خاص طور سے کہا ہے کہ وہ نوجوان تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی اور وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ تو بس ایک ہی ہے، تو انہوں نے بغاوت کی، یعنی پروٹیسٹ کیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا اس بارے میں تو بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں بلوایا، انہیں پکڑوا لیا۔ بادشاہ کا دربار، بادشاہ نے ان لڑکوں کو اپنے محل میں بلایا، انہیں وارننگ دی کہ اگر انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا تو انہیں پتھر مار مار کر مار دیا جائے گا، یعنی انہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ وہ سب پریشان تھے، بادشاہ کے دربار سے نکلے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اب یہ لڑکے جو تھے یہ سب بادشاہ کے دربار سے نکلے اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ یہ ہماری قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیسے کرتی ہے، جبکہ ان کے پاس کوئی سالڈ پروف نہیں ہے کہ وہ خدا ہیں۔ یعنی بنا کسی دلیل کے یہ کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا بادشاہ کو خدا مانتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے اس بات کا۔ ہمارا خدا تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یعنی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کو پالنے والا ہے، زمین اور آسمان کا رب ہے، تو ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دینا اور ہمارے معاملے میں ہماری رہنمائی کرنا۔ خاص طور سے اس دعا کا ذکر ہے سورہ کہف میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، من لدن کا، اپنے پاس سے۔ یہ لڑکے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمتاً، رحمت دینا، وحیی، اور مہیا کر لنا، ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، رشدن، رہنمائی، یعنی ہمارا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں ہماری رہنمائی کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرنا۔ انہوں نے دو چیزیں مانگی، رحمت مانگی اور رہنمائی مانگی کہ ہماری رہنمائی کرنا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو ہمیں بھی اگر کبھی رہنمائی کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ سے رحمت ہم مانگے، جب ہم کنفیوز ہوں تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جب انہوں نے یہ دعا پڑھی اور وہ چل رہے تھے تو ایک گفا نظر آئی، ایک گفا یعنی غار دکھی، تو انہوں نے سوچا کہ چلو اس پہ چل کر آرام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنا چاہیے، یعنی یہی دعا مانگنا چاہیے اللہ سے کہ جو صحیح ہو وہ ہمارے ساتھ ہو۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ربنا سے یاد کر لیں، اور جب بھی کنفیوز ہوں تو یہ دعا پڑھیں۔ جب ان لوگوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں 309 ایئرز کے لیے سلا دیا۔ 309 سال کے لیے یہ سوئے، تو 309 سال تک یہ سوتے رہے۔ اس سے ان کا ایمان بچ گیا، اب یہ باہر ہی نہیں آئے تو ان کا ایمان بچ گیا۔ اللہ نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال اسی غار میں پردہ ڈال دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا اور انہیں سلا دیا 309 سال کے لیے، اور سورج کو حکم دیا کہ ایسے قطرا کر نکلے کہ ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ ان میں سے ایک کے پاس کتا تھا، وہ بھی غار کے باہر تھا۔ ایک لڑکا جو تھا اس کے ساتھ میں کتا بھی چل رہا تھا ساتھ میں، تو وہ کتا جو تھا وہ غار کے باہر بیٹھا تھا، جس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ یعنی اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو چاہے خراب انسان بھی ہوتا ہے تو بھی اس کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار کروٹ بھی بدلا رہے تھے تاکہ ان کے جسم کو مٹی نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 17 میں، آپ دیکھیں گے کہ سورج جب طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں طرف کو جھک جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف قطرا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے وہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست یا رہنمائی کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان کے بارے میں۔ 309 سال تک یہ سوتے رہے اور ان کو وقت کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ جب ہم سوتے ہیں تب ہم ٹائم زون سے باہر چلے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کتنا سوئیں جب تک کہ ہم گھڑی نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ خیال کرتے تھے وہ جاگ رہے ہیں، یعنی لوگوں کو ایسا لگتا تھا وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ خود ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے، اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، یعنی کتے کا بھی ذکر کیا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی چوکھٹ پہ کتا ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور ان کے روب سے آپ پر دہشت طاری ہو جاتی، یعنی اگر آپ ان کو دیکھتے تو آپ ڈر جاتے اور وہاں سے چلے جاتے۔ 309 سال بعد ان کی نیند کھلی تو سب کچھ بدل چکا تھا، لیکن جب یہ اٹھے تو انہیں ایسا لگا کہ ہم سب تھکے ہوئے تھے، بس تھوڑی دیر سو گئے تھے۔
جب ہم سوتے ہیں تب ہم ٹائم زون سے نکل جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ٹائم کا، تو انہیں بھی احساس نہیں ہوا، انہیں ایسا لگا کہ ہم بس تھوڑے ٹائم کے لیے سوئے تھے اور اب ہم اٹھ گئے۔ اسی طرح موت کے بعد بھی ہمیں وقت کا اندازہ نہ ہوگا اور قیامت کے دن سب اٹھ جائیں گے اور اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہماری جو موت ہوتی ہے بس اسی کے ساتھ سمجھے ہماری قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس بس اتنا ہی ٹائم ہے جتنا کہ ہمارے پاس زندگی ہے۔ جب یہ اٹھے تو انہیں بھوک لگی، اب جب سو کے اٹھے تب انہیں بھوک محسوس ہوئی، تو جو ان کے پاس سکے تھے، اب اسی زمانے کے سکے تھے ان کے پاس، وہ دے کر انہوں نے ایک کو بھیجا، اس میں سے جو ایک جو لڑکا تھا اس کو انہوں نے بھیجا کہ جا کر چپ چاپ سے کھانا لاؤ، بادشاہ کے لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چلے، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو یہ سنسار کر دیں گے، یعنی پتھروں سے مار مار کر مار ڈالیں گے، یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ یعنی یہ انہوں نے آپس میں بات کی اور ایک لڑکے کو بھیجا کھانا لانے کے لیے۔ کھانا لینے والا جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ پوری دنیا بدل چکی ہے، یعنی 309 سال بعد تو ہر چیز بدل چکی تھی۔ انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ہم 309 سال بعد سو کر اٹھے ہیں، یعنی ان کو کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ جب یہ لڑکا باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ سب کچھ بدل چکا ہے۔ اب جب یہ اٹھے اس وقت رومن امپائر میں کرسچینٹی آ چکی تھی۔ رومن امپائر جو تھا وہ پوری کرسچینٹی آ گئی تھی، کرسچنس ہو گئے تھے وہاں پر سب لوگ، اور لوگ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے اٹھیں گے۔ یعنی انہیں احساس نہیں تھا، اس وقت کرسچینٹی آ چکی تھی اور لوگ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد، یعنی آخرت کا جو یقین تھا ان کے اندر کمزور تھا، تو وہ بس انہی باتوں پر بحث کر رہے تھے اس وقت کے لوگ کہ ایک بار مر جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نشانی بنا کر اس وقت کے لوگوں کو بتانا چاہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جو اس وقت کے لوگ تھے، جب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نشانی بنا دیا۔ جب وہ کوئن کھانا خریدنے کے لیے دیا تو دھیرے دھیرے پورے شہر میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کروا دیا کہ یہ لوگ 309 سال بعد اٹھے ہیں اور قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب جو کوئن دیا خریدنے والے کو، اس نے دیکھا کہ یہ کوئن تو بہت پرانا لگ رہا ہے، اس نے کسی اور سے کہا، اس نے کسی اور سے کہا، ایسے کرتے کرتے پورے شہر میں بات پھیل گئی اور وہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ 309 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھے ہیں۔ اس کے بعد کی سٹوری قرآن نے نہیں بتائی، بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ دوبارہ نیچرل ڈیتھ مرے، تو لوگوں نے کہا کہ ان کی قبر پر کوئی نشانی بنا دیتے ہیں۔ یعنی وہاں اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو یقین ہو گیا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سلا کر زندہ کر سکتے ہیں، تو ایسے قیامت بھی ایسے ہی آئے گی۔ اب جب وہ لوگ مرے تو ان میں لوگوں میں آپس میں بحث کرنے لگے وہ کہ ہم ان کے قبر پر کوئی نشانی بنا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ قیامت تک کے لیے ایک نشانی بن جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی کہ آئندہ آپ کوئی بھی کام کریں تو انشاءاللہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا۔ یعنی جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جب آپ قرآن سنائیں گے تو اہل مکہ اس سٹوری کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ وہ 3 لوگ تھے یا 5 لوگ تھے، تو ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کتنے لوگ تھے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا، جو یہود تھے وہ اہل مکہ کو سکھاتے تھے کہ اگر یہ سچے رسول ہیں تو ان سے یہ سوال پوچھو، اگر یہ بتا دیں گے تو یہ رسول ہوں گے۔ تو اہل مکہ نے سوال کیا تھا کہ غار والوں کے بارے میں بتائیے،
اور یہود نے ان کو سکھایا تھا کہ ایسا سوال کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں میں کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو وحی نہیں آئی۔ پھر 15 دن بعد وحی آئی اور یہ پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں سنایا، اور پھر آپ کو بھی انسٹرکشن کیے کہ جب بھی آپ اس طرح سے وعدہ کریں یا کچھ کریں تو آپ انشاءاللہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ایمان ہے، جس میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایمان ہے انسان کا، چاہے ایمان بچانے کے لیے جان بھی چلی جائے، کبھی نماز کے وقت میں کمپرومائز نہ کریں کہ آفس میں بہت کام ہے، ہر وقت اپنے ساتھ جانماز رکھیں، مسجد نہ پائیں تو جہاں ہو وہی نماز پڑھ لیں۔ صرف 10 منٹ لگتے ہیں 4 فرض پڑھنے میں، یعنی اگر نہیں پڑھ سکتے تو صرف فرض ہی نماز پڑھ لیں۔ یعنی دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کا نماز، روزہ، جو بھی احکام ہے، حجاب ہے، ان میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے انسان کو، کیونکہ ہمیں مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ لیکن کبھی بھی نماز میں یا دین میں کمپرومائز نہ کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم کہاں جائیں گے اللہ سے بچ کر؟ یعنی زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کر کے کہاں جائیں گے؟ تو کبھی بھی اپنے ایمان کو دنیا کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس میں ایک چیز اور آتی ہے کہ جیسے فتنوں کا دور ہے جس میں چاروں طرف صرف فتنے ہی فتنے ہیں، یعنی ٹیسٹ ہی ٹیسٹ ہے، اور ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ بہت ہی سخت آزمائش کا دور ہے۔ یعنی ہر طرح سے ہم اپنے آپ کو کتنی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود چاروں طرف گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ جو اس سٹوری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان بچانے کے لیے انہیں غار میں، یعنی ایک الگ جگہ پر اپنے آپ کو الگ کر کے انہوں نے رکھا تو ان کا ایمان بچا، ایسے ہی ہمیں بھی چاہیے کہ یہ سب فتنوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، جتنا میکسیمم ہو سکے ان سب سے دور رہیں، جتنا زیادہ ہم دور اپنے آپ کو ایک الگ غار میں، جس طرح سے غار میں انہوں نے اپنے آپ کو رکھا، ایسے الگ کریں گے تو ہی ہم ان فتنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم ان میں پڑیں گے تو پھر ہم ان سے بچ نہیں سکتے۔ یعنی یہ بہت ہی سخت آزمائش ہے، یہ جو چیزیں ہمیں کھینچتی ہیں اپنی طرف، جو گناہ ہیں ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سب سے بچیں تو ہمیں اپنے آپ کو الگ ہی کرنا ہوگا ان سب چیزوں سے۔ اب ان کا ریفرنس ہے قرآن مجید میں، جہاں جہاں بھی یہاں سٹوری آئی ہے، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام حسبتا، کیا سمجھا آپ نے، انا کی بے شک، اصحاب الکہفی غار والے، والرقیمی اور کتبے والے، کانو تھے وہ، بن آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا عجیب۔ کیا آپ نے سمجھا کہ بے شک غار اور کتبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ آیت نمبر 10، اذ جب، اوا پناہ لی، الفتیتو ان نوجوانوں نے، الا طرف، الکہفی غار کے، فقالو پھر وہ کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، وحیی اور مہیا کر، لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں، رشدن رہنمائی۔ جب ان چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہنمائی عطا کر۔ سورہ کہف آیت نمبر 11، فَضَرَبْنَا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ہم نے پھر پردہ ڈال دیا، عَلَىٰ آذَانِهِمْ ان کے کانوں پر، فِی الکہف غار میں، سنین کئی سال، عدداً گنتی کے کئی سال ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی سلا دیا، بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال اسی غار میں پردہ ڈال دیا۔ آیت نمبر 12، ثم پھر، بعثناہم اٹھایا ہم نے انہیں، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ایو کون سا، الحزبین دو گروہوں میں سے، ایسا خوب گننے والا ہے، لما اس کو جو، لبثوا وہ ٹھہرے، امدن مدت،
تاکہ ہم جانیں کہ کون ان میں سے زیادہ یاد رکھتا ہے کہ وہ کتنا سوئے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھا۔ آیت نمبر 13، نحنو ہم نقصو ہم بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں علیہ کا آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبأہم خبر ان کی، بالحق حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی جو خبر ہے وہ آپ پر بیان کر رہے ہیں حق کے ساتھ۔ انہم بے شک وہ فتیت ان کو چند نوجوان تھے، یعنی خاص طور سے نوجوانوں کا، کیونکہ آج کل آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو فتنے میں مبتلا ہے وہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ہے، تو اس کا یہاں سلوشن بتایا گیا ہے۔ آمنو جو ایمان لائے بربہم اپنے رب پر، یعنی ینگ لڑکے تھے لیکن وہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم تو زیادہ کر دیا ہم نے انہیں ہدن ہدایت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ہدایت دی۔ ہم ان کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ آیت نمبر 14، وَرَبَطْنَا اور مضبوط کر دیا ہم نے عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کو، اذ جب قاموا وہ کھڑے ہوئے، فقالو تو انہوں نے کہا، ربنا رب ہمارا، رب السماوات والارض رب آسمانوں اور زمین کا، لن ہرگز نہیں، ندعوا ہم پکاریں گے، من دونہ اس کے سوا، الہن کسی کو، الہ سمجھ کر، انہیں ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے، اور ہمارا رب تو زمین اور آسمان کا رب ہے۔ لقد تحقیق فقلنا، لقد البتہ تحقیق، قلنا کہی ہم نے، اذن تب، شتتا بات ناانصافی کی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اگر ہم کسی اور کو پکاریں گے تو ہم ناانصافی کریں گے۔ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جبکہ یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود بنائیں، اگر ایسا کیا تو ہم نے ناانصافی کی بات کی۔ آیت نمبر 15، ہاؤلاء یہ ہیں، قومنا ہماری قوم، قوم ہماری، اتخذوا انہوں نے بنا لیے، یعنی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ اس کے سوا، آلہتن کئی الہ، یعنی باتیں کر رہے ہیں وہ کہ ہماری ایک کیسی قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے الہ یعنی دوسرے خدا بنا لیے ہیں، لولا کیوں نہ، یاتونا وہ لائیں، علیہم ان پر، بسلطان کوئی دلیل، یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر یہ کسی اور کی عبادت کریں تو اس پر یہ دلیل کیوں نہیں لاتے کہ یہ خدا ہیں، بین واضح واضح دلیل کیوں نہیں لاتے یہ، فمن تو کون، ازلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، افطرا گڑھ لے، اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ کر لے۔ یہ ہماری قوم جس نے اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے، اللہ پر جھوٹ کرنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے۔ آیت نمبر 16، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب الگ ہو گئے تم ان سے، وما اور جن کی، یعبدون وہ عبادت کر رہے تھے، اللہ سوائے اللہ اللہ کے، فَأْوُوا تو پناہ لو، إِلَى الْكَهْفِ طرف غار کے، ینشر وہ پھیلا دے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم رب تمہارا، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، وَحَيِّ اور وہ مہیا کرے گا، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے معاملے میں، مرفقہ آسانی سہولت۔ یہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے غار میں پناہ لو، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے۔ جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے ہو تو اب تم کسی غار میں پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ آیت نمبر 17،
و ترا اور آپ دیکھتے الشمسا سورج کو اذا جب طلعت وہ طلوع ہوتا تزاورو وہ کنارہ کر جاتا ان کہفہم اپنے غار کے ذات الیمینی دائیں جانب و اذا اور جب غربت وہ غروب ہوتا تقرضوہم وہ قطرا جاتا ان سے ذات الشمالی طرف جانب یعنی ڈائریکشن شمال کے بائیں طرف وہم اور وہ فی فجوتن ایک کھلی جگہ میں تھے منہ اس غار کی کھلی جگہ میں وہ لوگ تھے ذالکہ یہ من آیات اللہ نشانیوں میں سے اللہ کی من جسے یہدی ہدایت دے اللہ فہو المہتد تو وہی ہے ہدایت پانے والا ومن اور جسے یضلل وہ بھٹکا دے فلن تو ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے لہو اس کے لیے ولین کوئی دوست مرشدہ رہنمائی کرنے والا۔ آپ دیکھیں گے کہ سورج جب طلوع ہوتا تو ان کے غار کے دائیں طرف کو جھک جاتا اور جب غروب ہوتا تو ان کے بائیں طرف قطرا جاتا اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے وہ ہدایت دے دیتا ہے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست یا رہنمائی کرنے والا۔ آپ دیکھیں گے کہ سورج جب طلوع ہوتا تو ان کے غار کے دائیں طرف کو جھک جاتا اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف قطرا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے وہ ہدایت دے دیتا ہے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست یا رہنمائی کرنے والا۔ پھر آیت نمبر 18 وَتَحْسَبُوهُمْ اور آپ سمجھتے انہیں ایقاظاً کہ وہ جاگ رہے ہیں وہم حالانکہ وہ رقودٌ سوئے ہوئے تھے وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم کروٹیں بدلتے رہتے ان کی ذات الیمینی دائیں جانب و ذات الشمالی اور بائیں جانب وَكَلْبُهُمْ اور کتا ان کا باسطٌ پھیلائے ہوئے تھا ذراعیہ اپنے دونوں ہاتھ بالوصیدی دہانے پر لَوِطَّلَعْتَ جھانکتے آپ علیہم ان پر لَوَلَّیْتَ البتہ پیٹھ پھیر لیتے آپ منہم ان سے فراراً بھاگتے ہوئے وَلَمُلِئْتَ اور البتہ بھر دیے جاتے آپ منہم ان سے رعباً رعب میں۔ آپ خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، خود ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ آیت نمبر 19 وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ اٹھایا ہم نے انہیں وَلِتَسَاءَلُوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں بَيْنَهُمْ آپس میں قَالَ کہا قائلٌ کہنے والے نے منہم ان میں سے یعنی ان میں سے ایک نے کہا کم لبثتم کتنا ٹھہرے تم یعنی کتنا سوئے تم قالوا انہوں نے کہا لبثنا ٹھہرے ہم یومن ایک دن او بعد یوم یعنی یا دن کا کچھ حصہ، ہم شاید ایک دن سوئے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ قالوا تو کہنے لے کہ ربکم رب تمہارا عالم زیادہ جانتا ہے بما اسے جو لبثتم تم ٹھہرے یعنی کتنا سوئے ہو یہ ہمیں تمہارے رب کو ہی زیادہ پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ فَابْعَثُوا بس بھیجو احدکم آپس میں سے کسی ایک کو بِوَرِقِکُم
ہاذہی ساتھ اپنی اس چاندی کے المدینتی طرف شہر کے، فلینظر بس چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا کون سا ان میں سے، اسکا زیادہ پاکیزہ ہے، تعامن کھانا، یعنی کون سا پاکیزہ کھانا، ایمان والے تھے نا، ہر چیز میں پاکیزگی چاہتے تھے، کھانا بھی ان کو پاکیزہ چاہیے تھا۔ فلیاتیکم بس چاہیے کہ وہ لائے آپ کے پاس، برزق کھانا، منہ اس سے، ولا یتلطف اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے، ولا اور نہ یشعرن وہ ہرگز خبر دے، بکم تمہارے بارے میں، احدن کسی ایک کو، یعنی تمہارے بارے میں کسی ایک کو پتہ نہیں چلے، ایسے جاؤ۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھلا تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ یہ تو تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اب تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے، اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ آیت نمبر 20، انہم بے شک وہ، ان اگر، یظہروا وہ مطلع ہو جائیں گے، انہیں خبر ہو جائے گی، علیکم تم پر، یرجموکم وہ سنسار کر دیں گے تمہیں، یعنی اگر انہیں پتہ چل گیا ہم سب کے بارے میں تو وہ سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار مار کر مار ڈالنا، او یا یعیدکم وہ لوٹا لے جائیں گے تمہیں، فی ملتہم اپنی ملت پر، یعنی اپنے دین پر لوٹانے کی کوشش کریں گے، ولن اور ہرگز نہیں، تخلفو تم فلاح پاؤ، تفلحو تم فلاح پاؤ گے، یعنی پھر تم فلاح نہیں پاؤ گے، تم کامیاب نہیں ہوگے، تمہیں جنت نہیں ملے گی، اذن تب ابداً کبھی بھی، یعنی اگر تم ان کی دین پر لوٹ جاؤ گے تو کبھی بھی تمہیں فلاح نہیں ملے گی۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں تو تمہیں سنسار کر دیں گے، یا پھر تمہیں اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ آیت نمبر 21، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح آثرنا آگاہ کر دیا ہم نے، علیہم ان پر لوگوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ان کو سب پر ظاہر کر دیا، لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں، یعنی لوگ جان لیں، انا کی بے شک وعد اللہ وعدہ اللہ کا، حق سچا ہے، یعنی قیامت کے بارے میں جو شک کر رہے تھے اس کے بارے میں وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ اٹھا سکتے ہیں، وَأَنَّا اور بے شک ساعۃ قیامت، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، قیامت کے بارے میں ان کو شک تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کو ان کے لیے نشانی بنا دیا تاکہ ان کا یہ شک دور ہو جائے۔ اذ جب، یتنازعون وہ جھگڑ رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم اپنے معاملے میں، اس زمانے کے لوگ آپس میں اپنے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، وقالو تو انہوں نے کہا، ابنو بناؤ، علیہم ان پر، بنیانن ایک عمارت، ربہم رب تم ان کا، عالم زیادہ جانتا ہے، بہم انہیں، قولا کہا، الذین ان لوگوں نے، جو غلبو غالب تھے، یعنی جو غالب آنے والے لوگ تھے، علی امرہم ان کے معاملے میں، لنتخذن البتہ ہم ضرور بنائیں گے، علیہم ان پر، مسجدن ایک سجدہ کا، یعنی ہم ان پر مسجد بنا لیں گے تاکہ ہمیں اللہ یاد آئے۔ تو انہوں نے جو آپس میں باتیں کی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دیا۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں، جبکہ وہ اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، اور ان کا رب بھی ان کے حال سے زیادہ عالم ہے، جاننے والا ہے۔ لوگوں نے ان کے بارے میں، جو لوگ ان کے بارے میں غلبہ رکھتے تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ آیت نمبر 22، سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ 3 تھے، رابعہم چوتھا ان کا، کلبہم کتا تھا، یعنی جو باتیں بنانے والے ہیں وہ کہیں گے کہ اچھا وہ 3 لوگ تھے اور چوتھا ان کا
کتا تھا، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، خمسۃ 5 تھے، سادسہم اور چھٹا ان کا کلبہم کتا تھا، رجمن بات پھینکتے ہوئے، انہیں اپنی مرضی سے جو چاہیں گے وہ کہیں گے، بالغیبی بن دیکھے، انہیں نہیں پتہ لیکن وہ اپنے اندازے سے اس طرح سے باتیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، سبعۃ 7 تھے، وَثَامِنُہُم اور 8واں ان کا کلبہم کتا تھا۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے ربی میرا رب عالم زیادہ جانتا ہے، بعدتہم تعداد ان کی، جن کی کتنے تھے وہ اللہ جانتا ہے، ما نہیں یعلمہم نہیں جانتے انہیں، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے، فلا تو نہ تمہاری آپ جھگڑا کیجئے فیہم ان میں، الا مگر مراءً جھگڑنا، ظاہراً سرسری، ولا اور نہ تستفتی آپ پوچھئے فیہم ان کے بارے میں، منہم ان میں سے، احداً کسی ایک سے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، غیب کی باتوں میں سے یعنی ازیوم کرتے ہوئے چلاتے ہیں، کچھ کہیں گے 7 تھا اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے بارے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھئے بھی نہ۔ آیت نمبر 23، ولا اور نہ تقولن ہرگز آپ کہیے، لشیء کسی چیز کے لیے، انی کہ بے شک میں، فاعل کرنے والا ہوں، ذالک یہ، غداً کل، کسی سے یہ مت کہیے کہ میں یہ کل کرنے والا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 24، الا مگر ان یشاء کہ یہ کہ چاہے اللہ، یعنی انشاءاللہ، ان یشاء اللہ یعنی یہ کہ چاہے اللہ، وذکر اور یاد کیجئے ربک اپنے رب کو، اذا جب نسیتا بھول جائیں آپ، وقل اور کہہ دیجئے عسیٰ امید ہے، ان کی یہدینی رہنمائی کرے گا میرا رب، لاقربا اور قریب تر کی، من ھذا اس سے، رشدا بھلائی میں، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھول جائیں آپ اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرو اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہنمائی کرے گا۔ آیت نمبر 25، وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے، فی کہفہم اپنے غار میں، ثلاثین مئۃ 100 سنین سال، وازدادوا اور انہوں نے زیادہ کر دیے، 9 سال یعنی 309 سال وہ اس غار میں ٹھہرے رہے، وہ لوگ اپنی غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ آیت نمبر 26، قل کہہ دیجئے اللہ عالم زیادہ جانتا ہے، بما اس سے جو، لبثوا وہ ٹھہرے، کتنا ٹھہرے وہ اللہ جانتا ہے، لہو اسی کے لیے ہے، غیب السماواتی غیب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، ابصر بہ اور خوب دیکھنے والا ہے وہ، واسمع اور خوب سننے والا ہے، ما نہیں، لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا اور نہیں، یشرکو وہ شریک کرتا، فی حکمہ اپنے حکم میں، احداً کسی ایک کو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کو ہے، اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے والا ہے، سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آیت نمبر 27،
وطلو اور پڑھیے ماں جو اوہیا وہی کیا گیا ہے الیک کا طرف آپ کے من کتابی کتاب سے رب کا اپنے رب کی لا نہیں مبدلا کوئی بدلنے والا لی کلماتی اس کے کلمات کو ولن اور ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے من دونی سوائے اس کے ملتحدن کوئی پناہ گاہ آپ کی طرف جو آپ کے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتے رہیے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، آپ اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ یہ قصہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 9 سے 27 کے بیچ آیا ہے۔ اگر ہم یہ قصہ اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو ہماری 19 آیتیں کور ہو جائیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔